وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے درجات بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم رکھنے والا ہے. یہ بڑا پیارا واقعہ بھی آ گیا. شروع میں ذکر تھا اللہ نے عجائبات دکھائے، اب اللہ فرما رہے یہ دلیل ہم نے عطا کی قوم کو سمجھانے کے لیے. یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا اور شرک کی بھرپور انداز سے نفی فرمائی. ناظرین کرام ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ الانعام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آیا. ایک خوبصورت انداز سے غور و فکر کی دعوت انہوں نے قوم کے سامنے رکھی اور توحید کے دلائل پیش کیے اور شرک کی نفی فرمائی. مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں اور سورہ انعام کی آیت نمبر 84 سے مطالعہ اب مزید ہم کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ان یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی. ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی اس سے پہلے. ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت یعنی نبوت عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کل من الصالحین، سب کے سب نیک بندوں میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. الیسع یہ بھی نبی ہیں، انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر ہے، البتہ ان کے واقعات قرآن پاک میں بیان نہیں کیے گئے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی اللہ فرما رہے کہ نبوت عطا کی گئی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان سب کو چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت ہے، وہ اس سے رہنمائی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اب بڑی اہم بات شرک کی نفی کا تذکرہ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر بالفرض یہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے وہ ضائع ہو جاتا. انبیاء تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، البتہ شرک اتنا گھناؤنا جرم کہ اس کی برائی کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ بالفرض اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے بالفرض تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. یہ ذکر کر کے مشرکین مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو ہلایا جا رہا ہے کہ توحید کی دعوت قبول کرو، شرک کو چھوڑ دو. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی. فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ایسے لوگ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی مشرکین مکہ اگر رسول اکرم علیہ السلام کی دعوت توحید قبول نہیں کر رہے اور اگر انکار کر رہے ہیں، اللہ اوروں کو توفیق دے دے گا. ہجرت مدینہ کا معاملہ مکہ مکرمہ کے 13 برس کے بعد پیش آیا نا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ انعام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی. تو اگر یہ مشرکین انکار کر رہے ہیں تو یثرب سے لوگ آ کر ایمان قبول کریں گے اور یثرب بنے گا مدینۃ النبی، نبی علیہ السلام کا شہر. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، بس آپ ان کی راہ کی پیروی کیجئے. یہ ایک اصولی بات ہے. تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ایک تھی اور نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کی یہ نیک بندے، یہ چنے ہوئے بندے جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ان کے راستے کی پیروی کیجئے. ہاں شریعتیں جدا جدا ہیں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں جو احکامات آئے اب ہم اسی پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پچھلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات کا حکم ہی جاری رہے گا. یہ اصول بھی اس کے ذیل میں علماء نے بیان فرمایا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. پیغمبر کی دعوت بے لوث ہوتی ہے،
وہ مال دولت نہیں چاہتے، اور یہی دین کی دعوت دینے والوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، تم سے اجر ہم کوئی نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب ان لوگوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ یہ یہود کا کچھ ذکر آ رہا ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ مکی صورتوں میں بھی یہود کا ذکر آ جاتا ہے، وجوہات پہلے آ چکی ہیں۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ پیغمبر تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو اس قدر ہٹ دھرمی اور حسد اور مخالفت کا اظہار کیا یہود نے، کہنے لگے اللہ نے کبھی بھی کچھ نازل نہیں کیا، استغفر اللہ، حالانکہ خود پیغمبروں کو ماننے والے تھے، پچھلی کتابوں کے ماننے والے تھے، لیکن حسد، جلن، ضد اور مخالفت میں آ کر کہنے لگے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اے نبی علیہ السلام پوچھئے ان سے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ تو موسیٰ کو ماننے کے دعوے دار علیہ السلام، تم تورات کے ماننے کے دعوے دار، کیا وہ اللہ نے نازل نہیں کی تھی؟ نورا و ہدی للناس، لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت، تجعلونہ قراطیس تبدونہا و تخفون کثیرا، تم نے اسے ورق کر دیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے، اس میں تبدیلیاں بھی تم نے کر دیں، تم اسے ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا لیتے ہو، کچھ ظاہر کرتے ہو بہت کچھ چھپاتے ہو، جیسے کہ رجم کی سزا کا ذکر تورات میں بھی تھا، یہ چھپاتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بشارات تورات میں موجود مگر یہ چھپاتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ قُلِ اللَّهُ، یہ تو کہہ نہیں رہے، اے نبی آپ فرمائیے اللہ نے نازل فرمایا، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، پچھلی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی، قرآن پاک بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے اپنے بیہودہ مشغلے میں یہ لوگ کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن کتاب برکت والی جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد یعنی کل عالم کے لوگوں کو خبردار کیجیے۔ ام القریٰ مرکزی بستی، سینٹرل پلیس کہیے، جہاں سے ایک علاقے کے دیگر علاقے یا بستیاں جڑی ہوئی ہوتی، مرکزی شہر ہوتا ہے، چھوٹے شہر اور قصبات اور گاؤں علاقے اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ ویسے بھی سینٹرل پلیس، پوری دنیا کا سینٹرل پلیس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابرکت زمین وہ بنائی۔ بہرحال آپ اس قرآن کے ذریعے مکے والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد والوں کو۔ یہ ومن حولہا ارد گرد میں تو پورا عالم آ جائے گا، اور اب ختم نبوت کے بعد اس قرآن کی دعوت کو پریزنٹ کرنا، اس دعوت کو پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ محض ایمان کافی نہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ضروری، اور ایمان کا پہلے تقاضا بار بار سامنے کیا آتا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخرت سامنے ہو تو بندہ حق قبول بھی کرتا ہے اور حق کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ وَمَنْ قَالَ، اور جو یہ کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں بھی ابھی نازل کرتا ہوں اس کی طرح جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ بھڑکیاں مارتے تھے مشرکین کے کچھ سردار، حالانکہ قرآن کا چیلنج موجود سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، بالکل شروع میں قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، چیلنج تو قبول نہیں کیا، بھڑکیاں مارتے تھے ہم بھی کلام پیش کر سکتے ہیں، ارے لے کر آ جاؤ ایک سورت سے ملتی جلتی صورت بھی چیلنج کے طور پر تم نے قبول نہیں کی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہیں گے نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔
یہ فرشتے سختی کے ساتھ روح قبض کرتے نافرمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو ہے قیامت کے دن، ایک اس سے پہلے ہے جس کو عذاب قبر یا عذاب برزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، تکبر و تعصب میں آ کے رد کرتے تھے، ان کے لیے عذاب قبر اور عذاب برزخ کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا اب قیامت کا بیان، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں مال و اسباب دیا تھا وہ تم چھوڑ آئے اپنی پیٹھ پیچھے۔ دنیا میں یکے بعد دیگرے آئے نا، اکیلے اکیلے، آج تم بھی ہمارے سامنے آ گئے، سب کے سب کھڑے تو کر دیے گئے مگر ہر ایک کا حساب الگ الگ ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم جو ہم نے تمہیں مال و اسباب عطا کیا تھا تم چھوڑ آئے اپنی پیٹھ پیچھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، جن پر تکیہ کیا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ ہے کوئی بچانے والا، چھڑانے والا اللہ کی پکڑ سے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یقیناً تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے اور تم جو دعوے کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ یہ تمہارے جھوٹے دعوے تھے اور ان شریکوں نے تمہیں آج کوئی نفع نہیں دیا۔ یہ حقیقت کھل کر قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔